السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ آفتاب ہند، محبوب الامہ، سلطان المدارس، عامر المساجد، خادم القرآن، حضرت اقدس مولانا غلام محمد صاحب وستانوی، جنہیں اب تک ہم دامت برکاتہم العالیہ کہا کرتے تھے، گزشتہ کل یعنی 4 مئی 2025 بروز اتوار اپنے مولا حقیقی سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ لاجل مسمی۔ اللہ رب العزت حضرت کا نعم البدل امت کو عطا فرمائے۔ واقعی آپ صحیح معنوں میں عاشق قرآن تھے۔ 2 سال قبل حافظ سلیم صاحب آشٹی کے بیٹے نے 5 ماہ 13 دن میں قرآن کریم مکمل کر لیا تھا، صرف 163 دن میں۔ تو حضرت والا رحمہ اللہ کی قرآن دوستی دیکھیے کہ آپ نے اس بچے کے لیے 10,000 کے انعام کا اعلان فرمایا تھا۔ اسی طرح چند ہی دنوں کے بعد ایک اور خبر وائرل ہوئی تھی کہ ایک طالب علم نے صرف 100 دن میں حفظ مکمل کر لیا تھا، تو اس کے لیے بھی حضرت والا رحمہ اللہ نے 10,000 کا انعام طے فرمایا تھا۔ اسی طرح ابھی چند روز پہلے حضرت رحمہ اللہ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پر، کہ جب حضرت اسپتال میں ہیں اور ایک طالب علم جس نے 9 ماہ میں مکمل قرآن کریم حفظ کیا تھا اور وہ اپنا آخری سبق حضرت کو سنا رہا تھا، اور حضرت کس قدر شادہ و فرحاں ہو کر اور خوش و خرم نہایت چستی کے ساتھ اس کا قرآن کریم سماعت کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں آپ نے جامعات کا جو جال پھیلایا ہے، اور اس طور پر آپ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی عملی تفسیر پیش کی۔ اللہ رب العزت نے واقعی آپ کو عاشق قرآن بنایا تھا، یہ اس کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے 2016 میں جب جامعہ فیض سلیمانی موٹی نرولی کا سالانہ اجلاس تھا، حضرت والا رحمہ اللہ تشریف لانے والے تھے، اور چونکہ اس عاجز کو حضرت سے بہت والہانہ عقیدت تھی، جب 2013 میں ہمارے فارسی اول کے سال میں حضرت سے پہلی دفعہ بالمشافہ زیارت کا موقع میسر ہوا، تو اس وقت جب میں نے ملاقات کی تو میرا دل اس قدر شادمانی اور خوشی کے جذبات سے لبریز تھا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ میرے ایک ساتھی نے یہ بھی کہا کہ کیا کریں گے، حضرت سے ملاقات کی تو اتنی زیادہ خوشی ہے، لگتا ہے اب تمہاری موت ہو جائے گی، وفات ہو جائے گی۔ مذاقاً کہا تھا، مگر یہ ہے کہ حضرت سے الحمدللہ بہت ہی زیادہ والہانہ عقیدت رہی، مگر بالمشافہ کبھی حضرت سے طویل ملاقات اور صحبت کا موقع میسر نہیں ہوا۔ بہرحال 2016 جامعہ فیض سلیمانی موٹی نرولی کے اس سالانہ اجلاس میں حضرت رحمہ اللہ نے ملت اسلامیہ کے ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے نہایت ہی بصیرت مندانہ خطاب فرمایا تھا، اور اس میں حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ان مدارس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھو۔ جو لوگ مدرسوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں ایک حافظ نہیں بلکہ حافظوں کی جماعت پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ بیان مصطفیٰ حضرت کے ادارے سے شائع ہوتا ہے، اس میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت رحمہ اللہ نے بیت اللہ میں ایک بزرگ کو دیکھا، تو ان کو پوچھا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کلام اللہ سے قریب ہو جاتا ہے وہ بیت اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ اس واقعے کو بہت لطف لے کر بیان کیا کرتے تھے اور امت کو قرآن سے جوڑنے کی فکر فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ زمانہ طالب علمی میں غالباً عربی اول ہی کے سال میں ہمارا ترکیسر کے قریب ایک بستی ہے سموسر، وہاں ایک روزہ جماعت میں جانا ہوا تھا۔ وہاں بیان مصطفیٰ کے کئی رسائل رکھے ہوئے تھے،
تو اس میں سے ایک رسالہ میں نے اٹھایا، مجھے تاریخ اچھی طرح یاد نہیں ہے، تاہم جو بات اس میں لکھی ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اس کے متعلق مجھے پورا اطمینان ہے، اور پورے یقین کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اب میں بولنے جا رہا ہوں وہی بات اس رسالے میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ اسلامیہ اشاعۃ العلوم مکل قوا کی بنیاد رکھی، تو اس وقت حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفکر ملت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی علیہ الرحمہ سے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن پوچھ لے کہ اے صدیق تم کیا لے کر آئے، تو میں غلام محمد وستانوی کو پیش کر دوں گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اگر فلاح دارین نے یہی ایک طالب علم دیا ہوتا تو بھی کافی ہو جاتا تھا۔ اندازہ تو لگائیے کہ اکابر کی نگاہ میں آپ کس درجہ محترم تھے، اور اکابر کا آپ کو کس طرح اعتماد حاصل تھا۔ ابھی یہ عاجز جہاں پڑھا رہا ہے مدرسہ انوار العلوم سگرام پورہ سورت میں، وہاں 6 جولائی 2024 گزشتہ سال عشاء کی نماز کے بعد حضرت مفتی اسد میر صاحب جو یہاں دارالعلوم سورت رامپورہ کے محتمم ہیں، ان کا بیان ہوا تھا طلباء کے درمیان شب تزکیہ کے موقع پر۔ تو اس وقت حضرت مفتی اسد میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت وستانوی ایسے ہی حضرت وستانوی نہیں بنے، بلکہ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جب حضرت کسی مسجد میں پہنچتے تھے اور وہاں قرآن دیکھتے تھے اور اس پر گرد جمی ہوئی ہے، مٹی ہے، تو آپ قرآن کو صاف کرتے تھے۔ اسی طرح جہاں قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا وہ الماری بھی صاف کرتے تھے۔ تو حضرت مفتی اسد میر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت وستانوی کی زبان نے سنا کہ شاید اللہ نے میرے اسی عمل کی لاج رکھ لی اور مجھ سے اس قدر قرآن کی خدمت لی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا نعم البدل امت کو عطا فرمائے۔ واقعی بہت عظیم شخصیت تھی۔ 2022 15 مارچ جب اس عاجز کی فراغت ہوئی تو اس وقت فخر الاماثل رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ کا صدارتی خطاب تھا، اور اسی دوران اچانک حضرت والا وستانوی رحمہ اللہ کی تشریف آوری ہو گئی۔ ہر طرف خوشی کا سما سا بند گیا، اور اس اجلاس میں حضرت والا رحمہ اللہ نے صرف 10 منٹ کا بہت ہی فکر انگیز خطاب فرمایا تھا، جس میں حضرت نے ہم فارغ ہونے والے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی مادر علمی کا احسان کبھی نہ بھولو، احسان شناسی کا پہلو اپنانے کی فکر کرو، تواضع کی تلقین کی تھی، اور جہاں بھی جاؤ قرآن کو سینے سے لگا کر رکھو، قرآن کی خدمت کو نصب العین بناؤ، اس طرح کی ہدایات کی تھی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جب فلاح دارین کا کوئی طالب علم مجھے ملتا ہے اور میں اس کو پوچھتا ہوں کہ بیٹا کہاں پڑھتے ہو، اور جب وہ بتاتا ہے کہ جی میں فلاح دارین میں زیر تعلیم ہوں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں۔ یہ بات انہوں نے بتائی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت اپنی مادر علمی سے کس قدر محبت کرتے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب مجھے کوئی پریشانی یا مسئلہ پیش آتا ہے تو میں اپنے اساتذہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ان پاک نفوس قدسیہ کی برکت سے، آپ ان کی روحانیت کی برکت سے میرے مسائل کو حل کر دیجیے۔ تو جب میں ان کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ کس قدر اساتذہ سے محبت اور کس قدر اپنی مادر علمی سے تعلق اللہ تعالیٰ یا اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اسی طرح بیان مصطفیٰ ہی کے ایک رسالے میں نے پڑھا تھا کہ حضرت والا رحمہ اللہ نے غالباً راجستھان کے سفر میں کسی مقام پر یہ بات بتائی تھی کہ میرے والد محترم بہت زیادہ حلال کمائی کا اہتمام فرماتے تھے، اور مجھ سے فرمایا کہ میں نے کبھی تمہارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں ڈالا، یعنی اتنی فکر کی ہے میں نے اپنے بچوں کی کہ انہیں بس حلال ہی کھلاؤں۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ میں قرآن کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے حلال کمائی کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے عشق قرآن مانگے، اور جو صفات حضرت والا رحمہ اللہ میں تھی
اللہ تعالیٰ سے وہ صفات کا مطالبہ فرمائیں۔ حضرت والا رحمہ اللہ 1950 میں پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت 1950 کی ہے، اور ان کا اصلی وطن کوساڑی ہے، مگر پھر حضرت وستان منتقل ہو چکے تھے حضرت کے خاندان والے، اور حضرت نے کوساڑی میں ہی حفظ کی تعلیم مکمل کی تھی، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر سے 1972 میں درجات عالمیت کی تکمیل کی اور سند فراغت حاصل کی تھی، اور اس کے بعد پھر 1 سال مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں رہ کر اپنی علمی پیاس بجھائی، اور امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے چشمہ علم و عرفان سے بھی خوب سیرابی حاصل کی، اور محدث زماں حضرت شیخ عاقل صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمس طے کر کے اپنے دامن کو علم و عمل کی نعمت سے خوب بھرنے کی کوشش کی۔ جب آپ 1973 میں مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ ہوئے اور جب آپ اپنے وطن لوٹے تو اس کے بعد پھر آپ نے 10 روز بودھان قصبے میں پڑھایا۔ یہ بودھان ترکیسر سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور وہاں اس عاجز نے الحمدللہ 2022 میں جس سال میری فراغت ہوئی تھی اسی سال مدیر جامعہ مشفق و مہربان استاذ محترم حضرت مولانا محمد نذیر صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کی وساطت سے تفسیر کے لیے میرا بودھان میں جانا طے ہوا تھا، اور الحمدللہ 2022 کا مکمل رمضان بہت ہی عافیت کے ساتھ قرآن کے گلشن میں الحمدللہ بودھان میں گزرا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت رحمہ اللہ نے کنتھاریا میں پڑھایا، اور 1980 میں آپ نے دارالعلوم اشاعت العلوم عقل قوا کی بنیاد رکھی۔ گزشتہ کل رات جب حضرت کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے عقل قوا حاضر ہوا تو میں بالکل 45 سال پیچھے کے زمانے میں پہنچ گیا، اور میرے ذہن و دماغ میں یہ بات گردش کرنے لگی، اور میں سوچنے لگا کہ اس وقت جب کہ اتنی فیسیلٹی نہیں تھی، اتنی سہولیات نہیں تھی، اور 6 بچے اور 1 استاذ، چھوٹا سا مکتب، پھر عالم اسلام کے چنیدہ اور نامور جامعات میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا کا شامل ہونا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت کے مقبول ہونے کی کھلی دلیل تھی، اور یہ علامت تھی کہ حضرت کس قدر اپنے جامعہ سے محبت فرماتے تھے۔ آپ ایک پر اثر واعظ تھے، فیض رسا معلم بھی تھے، بہترین منتظم اور مدبر بھی تھے، امت کا درد رکھنے والے، اور دلوں میں عشق رسول اور عشق الہی کا دریا موجزن کرنے والے ایک سحر انگیز خطیب بھی تھے۔ آپ نے عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ کی، اور بہت نمایاں اس میں خدمات انجام دی اس میدان میں۔ اس کے علاوہ آپ غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کا سہارا بنتے تھے، بیواؤں کی دعائیں لیتے تھے۔ واقعی اللہ رب العزت نے آپ کے سینے میں امت کے حق میں دھڑکنے والا دل رکھا تھا۔ آپ نے 2022 کے اسی سالانہ اجلاس میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ رونے والے بنو، امت کے لیے رونے والوں کی کمی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت کی ان خصوصیات اور ان نمایاں صفات سے متصف فرمائے، حضرت کا نعم البدل امت کو عطا فرمائے۔ کل جب حضرت کی عقیدت اور محبت میں امڑنے والا سیلاب میں نے دیکھا، ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور خلق خدا ایک ولی کامل کی آخری زیارت اور آخری دیدار کے لیے جس قدر اپنے عشق و محبت اور عقیدت کا ثبوت پیش کر رہی تھی، اس سے واقعی صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو واقعی دلوں کا حکمران بنایا تھا، اور آپ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر آپ کی یادیں، آپ کی باتیں اور آپ کے نمایاں کارنامے اور آپ کی خدمات انشاءاللہ تاریخ کا ایک روشن باب بن کر تا قیامت زندہ
آپ لوگوں کے دلوں میں رہیں گے اور آنے والی نسلیں انشاءاللہ آپ پر فخر کرے گی۔ اور ہمارے اکابر کیسے تھے اس عنوان کے تحت ضرور آپ کی مثالیں پیش کی جائے گی۔ بہت دل غم زدہ ہیں اور بار بار حضرت والا کا پرنور چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ دلوں کو موہ لینے والی مسکراہٹ اور وہ امت کے حق میں رونے والی آنکھیں اور امت کے حق میں تڑپنے والا دل، اور ہر محاذ پر ہر موڑ پر امت کے حق میں کھڑے ہو جانے والا ایک عظیم انسان، اللہ تعالی حضرت والا رحمہ اللہ کی مکمل مغفرت فرمائیں، اور اللہ تعالی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ واقعی اپنے والد محترم کے نقش قدم پر انہی تمام خصوصیات اور صفات سے متصف ہو کر گامزن ہیں، اور دن بدن جامعہ کی ترقی چاہتے ہیں، اور جو صفات اللہ رب العزت نے حضرت والا کو عطا فرمائی تھی واقعی ویسی ہی صفات ہم حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا حذیفہ صاحب وستانوی اور دیگر ان کے تمام برادران اور حضرت کے تمام ہی متعلقین، تمام ہی متوسلین، مسترشدین، اللہ تمام ہی کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ چند باتیں تھیں، اس لیے پیش کی گئی ہے کہ ہم ان کو سنیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے آج حضرت چلے گئے، کل ہم بھی چلے جائیں گے، اور کوئی ہمیشہ کے لیے تو رہا نہیں ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ بس اب ہم حضرت کے حق میں ایصال ثواب کرتے رہیں، اور حضرت نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، خدمات انجام دی ہیں، اور حضرت کے ملفوظات ان تمام کو ہم عملی جامہ پہنائیں، اور جتنی بھی حضرت نے خدمات انجام دی ہے ان تمام کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی باعمل عالم قرآن، حافظ قرآن، ناشر قرآن، داعی قرآن بنانے کی فکر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں سے بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔